ولیم گلیڈسٹون 1888 سے لے کر 1894 تک 26 سال برطانیہ کی سیاست کا اہم ترین شخص رہا۔ وہ مسلسل 4 بار وزیر اعظم اور 4 بار وزیر خزانہ بھی بنا۔ گلیڈسٹون کا دور افراتفری کے ساتھ بازاری اور صنعتی اور زرعی کھنچاؤ کا زمانہ تھا، چنانچہ اسے دن رات کام کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود روزانہ لکڑیاں بھی کاٹتا تھا۔ وہ روز شام کے وقت سوٹ اتارتا تھا، مزدور کا لباس پہنتا تھا، کلہاڑی اٹھاتا تھا اور اکیلا جنگل میں نکل جاتا تھا، اور جب تک تھک کر چور نہیں ہو جاتا تھا وہ اس وقت تک کلہاڑی سے درخت کاٹتا رہتا تھا۔ چھٹیوں کے دوران بھی اس کا یہ معمول جاری رہتا تھا۔ اس نے ایک بار مسلسل 2 ہفتے لگا کر 60 فٹ اونچا درخت کاٹا۔ درخت جب گر گیا تو اس نے آری سے اس کے ٹکڑے کیے، انہیں ریڑے پر لادا، اسے آرے پر لے کر گیا، اس کے تختے بنوائے اور پھر وہ تختے اپنے ہاتھوں سے اپنے استبل کی چھت پر لگائے۔ ولیم گلیڈسٹون کا کہنا تھا، درخت کاٹنے، لکڑیاں تراشنے اور پھر انہیں چھتوں اور دیواروں پر لگانے سے میرا سٹریس ختم ہو جاتا ہے اور میں فریش ہو جاتا ہوں۔ کیسے؟ ہم اس طرف آنے سے پہلے ونسٹن چرچل کی مثال بھی لیں گے۔ یہ بھی برطانوی وزیر اعظم رہے ہیں۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم لڑی اور جیتی تھی، اور وہ سیاستدان کے ساتھ ساتھ لکھاری، گھڑ سوار اور دانشور بھی تھے۔ ان کا تعلق برطانیہ کے اعلیٰ طبقے کے ساتھ تھا، اور وہ دوسری جنگ عظیم کے انتہائی خوفناک دور میں وزیر اعظم بنے تھے۔ چرچل کا دور بھی اہم تھا۔ یورپ میں جنگ ہو رہی تھی، لندن پر بم برس رہے تھے اور پوری دنیا بارود اور آگ کا دوزخ بنی ہوئی تھی، لہٰذا چرچل بھی دن رات مصروف رہتا تھا۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، چرچل اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روزانہ 200 اینٹیں لگاتا تھا۔ وہ باقاعدہ اینٹیں اٹھاتا تھا، اینٹیں لگانے کا مسالہ تیار کرتا تھا، خاموشی سے بیٹھ کر اینٹیں چنتا تھا اور اپنے اوزار صاف کر کے واپس وزیر اعظم ہاؤس چلا جاتا تھا۔ میں نے یہ دونوں واقعات ریون ہالیڈے کی کتاب میں پڑھے تھے۔ مصنف نے دونوں واقعات لکھنے کے بعد بتایا، ہمارے دماغ میں بیک وقت ہزاروں خیالات دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں، اور ہم خیالات کے شور اور افراتفری کی وجہ سے اہم چیزوں پر توجہ نہیں دے پاتے۔ ہم زندگی کے بڑے فیصلے بھی نہیں کر پاتے، اور خیالات کے شور اور افراتفری سے نپٹنے کا صرف ایک طریقہ ہے، ہم روزانہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں اور اس وقت کچھ بھی نہ کریں، نہ کچھ سوچیں، نہ کچھ سنیں اور نہ ہی کچھ بولیں، بس خاموش بیٹھے رہیں۔ یہ کیفیت سائلنس یعنی خاموشی کہلاتی ہے، اور یہ مراقبے سے ملتی جلتی کیفیت ہے، اور یہ ہمارے سلگتے تڑپتے دماغ کو سکون اور شانتی دیتی ہے۔ مگر یہ فارمولہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ چرچل اور گلیڈسٹون جیسے لوگوں کو خاموشی سے بھی بڑی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خوراک ہوتی ہے جمود۔ اور اس کیفیت کے لیے آپ کو کوئی ایسا کام منتخب کرنا پڑتا ہے جس کے لیے انتہائی یکسوئی ضروری ہوتی ہے۔ آپ اپنے روزانہ کے معمولات میں سے وقت نکال کر گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کام کو دیتے ہیں، اور وہ کام آپ کے دماغ سے افراتفری نکال کر اس میں سٹلنس لے آتا ہے، اور آپ کے ذہن کا شور تھم جاتا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے اس تصور سے اتفاق نہ کریں، لیکن آپ یقین کریں، دنیا میں بڑے کاموں کے لیے سٹلنس ضروری ہوتی ہے۔ شاید اس لیے مغل بادشاہ کیلی گرافی کیا کرتے تھے، موسیقی کی دھنیں بنایا کرتے تھے، مصوری کرتے تھے، شاعری میں منہ مارتے تھے اور ڈیزائننگ کیا کرتے تھے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید بھی لکھتا تھا اور ٹوپیاں بھی سیتا تھا۔ مورخین اس کے اس شوق کی وجہ سے اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اس کے اس شوق کی وجہ بھی سٹلنس تھی۔ اورنگزیب 27 سال مسلسل جنگ لڑتا رہا تھا۔ اس نے دکن کے وہ علاقے بھی فتح کیے تھے جن کی طرف اکبر اعظم نے کبھی رخ نہیں کیا، لہٰذا اورنگزیب کو اتنے بڑے کام کے لیے سٹلنس کی ضرورت تھی، اور قرآن مجید کی خطاطی اور کروشیے سے باریک ٹوپیاں سی کر اسے وہ ارتکاز، وہ سٹلنس ملتی تھی۔